الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی نعمت کو اس وقت تک ختم نہیں کرتا جب تک لوگ ان اسباب کو اختیار نہ کریں جن سے نعمتیں ختم ہوتی ہیں. امن، آزادی، عزت، مالداری، ایمان، اسلام، یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں چھنتی تب ہیں جب اللہ کی نافرمانی کی جائے. امت مسلمہ اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، لوگوں کی دو کیفیتیں ہیں. لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے. کچھ لوگ وہ ہیں جو انتہائی تکلیف کے اندر ہیں، انہیں سکون نہیں. ان کے دل، ان کے دماغ، ان کے کان، ان کی آنکھیں ہر وقت اپنے مظلوم، اپنے شہید، اپنے زخمی بہن بھائیوں کی طرف ہے. وہ ہر لمحے وہاں سے آنے والی خبر کے منتظر ہیں کہ یا اللہ کوئی خوشی کی خبر، شاید کوئی بیدار ہو گیا ہو، شاید کوئی سپر طاقت، کوئی ایٹمی طاقت، کوئی خزانوں سے بھری ہوئی طاقت، شاید اس کی غیرت تھوڑی سی جاگی ہو اور وہ بچانے کے لیے مسلمانوں کو نکلا ہو. ایک طبقہ تو یہ ہے جو ہر وقت ایک اچھی خبر کی امید میں ہے لیکن اسے مل نہیں رہی. لیکن اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے دعاؤں میں روتا بھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس جرم میں مجھے نہ پکڑنا، یا اللہ مجھے نہ پکڑنا اس جرم میں بے بس ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. کرنے کو تیار ہوں لیکن اللہ رستے نہیں، اللہ اسباب نہیں، وسائل نہیں، اس میں بھی اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. وہ روتا ہے، اپنے لیے بھی معافیاں مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا فکر مند ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. تہجد کے وقت، رات کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہوئے اسے وہ دکھ یاد آتے ہیں. تھوڑا سا زخم پہ چیرا، جسم پہ چیرا آ جائے، رات بندہ کروٹیں بدلتے بھی اس کی درد محسوس ہوتی ہے. جس کو درد ہے وہ نہ ہنستا ہے نہ وہ کھیلتا ہے، اس کی وہ کیفیت ہی نہیں ہے. وہ پہلے کی طرح خوشی میں نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ میں اس وقت تک نہیں مسکراؤں گا جب تک میں بیت المقدس کو آزاد نہیں کرواتا. میں کیسے مسکراؤں، کیسے ہنسوں؟ وہاں کے مسلمان ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور میں ہنستا رہوں، میں مسکراتا رہ جاؤں. ہم میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو سخت تکلیف میں ہے. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس درد کو قبول کرے گا اور اللہ ان کی بے بسی اور ان کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا، کہ کم از کم ایک احساس تو ہے، ایک درد تو ہے، ایک تکلیف تو ہے. دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، آنکھیں تو نم ہوتی ہیں، روتا تو ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ ہے جسے کوئی پرواہ نہیں. وہ کرکٹ کے میچ دیکھتا ہے، اس کے سٹیٹس اب بھی لگ رہے ہیں کہ پاکستان کا میچ کس کے ساتھ ہے، اب بھی سٹیٹس لگ رہے ہیں. وہ اب بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے. اب بھی وہ اپنے کاروبار میں اسی طرح دوڑ اس کی اور اسی طرح سرگرم، اور خوشیاں اور باقی
فیس بک پہ اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں سوائے ایک بیانیے کہ ہاں یار یہ غلط ہو رہا ہے، ہاں یار یہ غلط ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. اس کا بیٹا بیمار ہو جائے، اس کی بیٹی بیمار ہو جائے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ہسپتالوں کے باہر 2-2 4-4 گھنٹے کھڑا رہتا ہے. میڈیکل سٹوروں کے ان کی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے بھاگ بھاگ کے اس کو سانس چڑھ جاتے ہیں کہ میری بیٹی بیمار، میرا بیٹا بیمار ہے. لیکن امت مسلمہ کا اس کو کوئی درد نہیں. نہ وہ اس درد میں رویا، نہ اس کے ہاتھ اٹھے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پرواہ. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو زندہ ہی مر چکے ہیں، زندہ لاشیں، جن کے اندر کوئی روح نہیں، جن کے اندر کوئی درد نہیں، کوئی احساس نہیں. کل مجھے ایک بندے نے فون کیا، مجھے اس کے فون کرنے پر خوشی ہوئی. مجھے کہتا ہے میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں 4 نومبر کو، لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے رہنمائی کریں کہ فلسطین کے جو حالات ہیں میں فنکشن کس طرح کا کروں. مجھے اس کے سوال پہ بہت خوشی ہوئی. میں نے اس کو کہا کہ تو بس یہ سوچ لے کہ تیرے گھر میں یہ ظلم ہوا ہو تو شادی کس طریقے کی کرے گا. وہ کہتا بس مجھے بات سمجھ آ گئی، میں اپنی بیٹی رخصت کروں گا لیکن اس طریقے سے کروں گا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ خوشی میں نہیں، یہ دکھ میں ہے. ایسی کیفیت میں اپنی بیٹی رخصت کروں. دیکھیں شادی حالوں کے آگے سے گزرے، ڈھول ڈمکا ڈانس اور سب کچھ چل رہا ہے. کسی کو ہے احساس امت مسلمہ کا؟ کتنے حکمران، کل اجلاس تھا دنیا کے 57 سے 58 اسلامی ملکوں کا، اور اکٹھے ہو کے کیا کہا؟ جو ایک زبان ہلانے والا لولا لنگڑا بازوؤں سے ٹوٹے بازوؤں والا وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مذمت کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس سے بڑھ کے اور ہے کیا؟ کہتے ہیں جی 57 کے 57 اسلامی ملک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی آپ تھک گئے ہو، آپ بیٹھ جاؤ، آپ نہ کھڑے ہو، کافی دیر سے کھڑے ہو، آپ یقیناً تھک چکے ہو، مزید مت کھڑے ہونا. بے حسی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا. ہمارے جیسا دور بھی کسی امت پر گزرا؟ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یاد رکھو میری یہ بات لکھ لینا، ہر کوئی اپنے لیے اللہ سے معافی مانگے رو کے تنہائی میں. ہم مجرم ہیں، ہم دل کو تسلیاں دے رہے ہیں. من حیث القوم، من حیث المذہب، اس ٹائم ہم سب کے سب مجرم ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے نا، اللہ ہم نے آوازیں بھی دیں، اللہ ہم نے بلایا بھی، وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے. کیا عظیم ایمان ہے اس فلسطین کی قوم کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہادر اور اس سے زیادہ صبر والی اور اس سے زیادہ میں نے قوم نہیں دیکھی. ہر لمحے رب، اللہ اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں، ہمیں یہ جو سزا مل رہی ہے، جب انسان گناہ کرتا تو اللہ کی طرف سے جب عذاب آتے ہیں تو پرندے اور بے گناہ جانور اور معصوم بچے بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں. ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان گناہوں کی نحوست پورے علاقے پر چھا جاتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرے گناہ کا عذاب میرے اوپر کیوں نہیں آیا؟ آپ پر بھی آ جائے گا. آج ان کی باری ہے اور آپ سب تماشائی ہو، سب باہر بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو. پھر آپ کی باری آئے گی، پھر وہ دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت امتیں، کفر لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے تم. آپ کی آبادی 6 ارب اگر دنیا کی آبادی ہے تو 1.5 ارب سے زائد آپ مسلمانوں کی آبادی ہے. آپ تعداد میں کم نہیں ہوگے. پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم میں وہن کی بیماری، دنیا کی محبت، وہ تم پر غالب آ جائے گی. جہاد کو ترک کر دینا، دنیا کی محبت کا غالب آ جانا، آج وہ وہن کی بیماری ہم پر آ گئی. میرے محترم بھائیوں، معاملہ سخت ہے اگر محسوس کریں. اگر محسوس نہ کریں تو جو مفلوج حصہ ہوتا ہے، مال جرہن بمیت ایلام، وہ شاعر کہتا ہے مردہ کو کسی زخم کی تکلیف نہیں ہوتی. مردہ آدمی کا بازو توڑ دو، ٹانگ توڑ دو، وہ سی بھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم سی تک بھی نہیں نکل رہی، اس کا مطلب ہے فالج زدہ جسم ہے، مردہ جسم ہے، جس کو کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، جو مرضی کاٹ کے لے جاؤ اس کا. اللہ کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صرف رو کے دعا کریں، درد دل سے دعا کریں. دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے کریں تو صحیح، کرتے ہی نہیں. رسمی طور پر ہاتھ اٹھتے ہیں، رسمی طور پر قنوت کی جاتی ہے، رسمی ہے کسی کو درد اس طرح کا؟ کوئی درد والا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ نظمیں چل رہی ہیں، ہم آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ترانے چل رہے ہیں، بیان چل رہے ہیں. اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہم بڑے تاریخ کے خطرناک موڑ سے گزر رہے ہیں. ہمارے دور کی تاریخ لکھنے والا مورخ کیا لکھے گا ہمارے بارے میں؟ کیا بے غیرت لوگ تھے اس وقت دنیا میں مسلمان، کتنے بے حس اور کتنے نبی کی امت کے کٹنے پر دیوس بن جانے والے لوگ. کیا لکھے گا وہ مورخ؟ ایٹمی طاقت ان کے پاس، تیل سارا آپ دے رہے ہیں، کسی نے تیل تک بند نہیں کیا. اور شاہ فیصل ہی ہم سے بہتر رہا، اس نے تیل بند کر دیا تھا. اسے کہا تم کرو، کر کے دکھاؤ کیا کرتے ہو، میں تمہیں تیل نہیں دوں گا، پٹرول نہیں دوں گا میں تمہیں. کسی نے کچھ نہیں کیا. اور کم از کم اپنے خزانے جو تم ادھر بہا رہے ہو، جس کو وہ استعمال کر کے تمہارے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اور ظالموں تم اس کا منہ تو بند کر دو. تم اپنا تیل بند کر دو، تم گیس بند کر دو، تم اپنی سہولیات ان کے لیے بند کر دو، تم ان کی پروازیں اپنے ملک میں بند کر دو، ان کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دو، ان کے ساتھ تجارت بند کر دو. آپ میرے سامنے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، آپ بتائیں یہودیوں کی جتنی مصنوعات اب سامنے آ رہی ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا؟ احساس ہی نہیں ہے. احساس تک نہیں ہے کسی کو. چیز خریدتے وقت اسی طرح خریدے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ بڑا سخت امتحان ہے. یہ ایک ایک لَتُسْأَلُنَّ، آپ ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے ایک ایک چیز کے بارے میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی جو عمل ہے نا آپ کا، وہ اچھا ہے کہ برا ہے، اس پر آپ کا محاسبہ. اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر کوئی درد لیں، کوئی فکر لیں، کوئی نبی کی امت کا غم لیں کہ نبی کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کم از کم اپنے تائیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں معافی کروا سکیں. تو آخری بات پھر وہی، اللہ کے لیے دعائیں کیجئے، رو کر کیجئے، دل سے کیجئے. اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقے پر غور کیجئے. غافلوں والا، سست لوگوں والا طریقہ مت اختیار کیجئے، اور بس دعائیں کیجئے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے
آسان کر دے اس معاملے کو. یہ آزمائش غزہ والوں کی نہیں ہے، یہ آزمائش سارے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. غزہ والے تو پاس ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے اس آزمائش میں. وہ ڈٹ گئے کفر کے آگے، ظالم کے آگے ڈٹ گئے. انہوں نے شہید ہونا افضل عمل قبول کیا. افضل یہ ہے کہ ظالم کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ کے مر جاؤ. ہاں جائز ہے کہ اس کے سامنے مغلوب ہو جاؤ، دب جاؤ. انہوں نے افضلیت کو اختیار کیا. ماؤں نے لاشیں اٹھائے، باپوں نے بیٹوں کی لاشوں کو، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، جھکے نہیں ہیں. اللہ کو پھر بھی پکار رہے ہیں. اور کیا حوصلہ ہے اس قوم کا. اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے. وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا، ہم فیل ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے. وہ سب کچھ لٹا کے کامیاب ہوئے، ہم سب کچھ بچا کے ناکام ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اس ذلت سے بچا لے. اللہ ہمیں اس مشکل میں سرخرو کر دے. اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما. یہ جب تک یہ قضیہ فلسطین پورا مسلمانوں کے پاس نہیں آ جاتا، بیت المقدس جب تک نہیں آ جاتا، اللہ کے لیے، اپنی خوشیاں، اپنے معاملات پر غور کیجئے. اس درد کو محسوس کرتے رہیے. اللہ تعالی ہمارے لیے ان معاملات کو آسان کر دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.